was happened in the year 1927. جبکہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اسی ایئر میں ایک اور واقعہ بھی ڈسکس کیا جو کہ تھا دہلی مسلم پروپوزل. ٹھیک ہے، تو آج ہم سائمن کمیشن کو ڈسکس کریں گے کہ کیوں یہ کمیشن میں ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار ہوا تھا انڈیا میں. ٹھیک ہے، سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹ گیٹ اسٹارٹ دی ٹاپک. تو سائمن کمیشن کی جو کہانی ہے وہ جڑی ہوئی ہے مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارم سے، مینس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیوں جڑا ہوا ہے؟ وہ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ جب یہ ریفارمز آئے ہوئے تھے تو گورنمنٹ نے ساتھ میں یہ بھی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 10 سال بعد ہم ایک کمیشن کو اپوائنٹ کریں گے اور وہ انڈیا میں جا کر اس ریفارمز کے حوالے سے ایگزامن کریں گے، اس کے ایفیکٹس کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ صحیح طریقے سے وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے کہ نہیں. ساتھ میں یہ فردر کنسٹیٹیوشنل ریفارمز کو بھی سجیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سو اکارڈنگلی کیا ہوتا ہے کہ 1927 میں برٹش گورنمنٹ جو کہ انہوں نے پرومس کیا ہوتا ہے ایک کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے اور اس کمیشن کی قیادت جو کر رہا ہوتا ہے وہ سر جان سائمن کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کمیشن کا نام بھی سائمن کمیشن رکھ دیا گیا. اوکے، تو اس کمیشن میں ٹوٹل 7 برٹش ممبرز تھے. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جب یہ سائمن کمیشن انڈیا میں پہنچتا ہے سو دا انڈین پیپل ور ناٹ ہیپی ود دیم. کیوں ہیپی نہیں تھے؟ کیوں وہ بہت زیادہ اپرائزنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں، کرٹیسزم ان کے خلاف سٹارٹ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ کمیشن اپوائنٹ کیا گیا تھا تو اس میں کسی بھی انڈین ممبر کو شامل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ تمام کے تمام کون تھے؟ برٹش پارلیمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. سو ایز آئی ٹولڈ یو کہ جب یہ سائمن کمیشن انڈیا میں آتا ہے اور بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو 2 پرومیننٹ پارٹیز تھیں ان کا کیا ری ایکشن تھا. تو سچویشن یہ تھا کہ کانگریس اور چونکہ مسلم لیگ پارٹی اس ٹائم ڈیوائڈ ہوئی تھی تو جو ایک گروپ تھی جس کو قائد اعظم لیڈ کر رہے تھے تو وہ والا گروپ جو تھا مسلم لیگ کا، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کمیشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. while the other group of Muslim League headed by Sir Muhammad Shafi was in favor of cooperating with the commission. So consequently سائمن کمیشن کے خلاف پورے انڈیا میں ایک بڑے پیمانے پر اپرائزنگ ایجیٹیشن ہو رہا تھا اور اس کمیشن کو انڈیا میں بہت زیادہ وائلنٹ ری ایکشن جو تھا وہ فیس کرنا پڑا، کیونکہ وہ جس جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں سے ان کو بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ایون دو کہ لوگوں نے ان کے خلاف نعرے بازی بھی شروع کی تھی، جیسا کہ ان کا ایک نعرہ تھا اس سائمن کمیشن کے خلاف جو کہ ان لوگوں نے بلند کیا ہوا تھا، وہ تھا سائمن گو بگ، سائمن گو بگ. اس قسم کے نعرے وہ اس سائمن کمیشن کے خلاف لگا رہے تھے. بٹ اس تمام بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن پروٹیسٹ کے باوجود کمیشن اپنا کام سٹارٹ کرتا ہے اور ایک ڈیٹیل رپورٹ بناتا ہے اباؤٹ دی کنسٹیٹیوشنل ریفارمز ان انڈیا. مینس کہ ایک اسکیم تیار کرتے ہیں یہ کمیشن آن دا بیسس آف سائمن کمیشن ریکمنڈیشن. ٹھیک ہے، اور اس کو اپروول کے لیے گورنمنٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں. وائل آن دی ادر ہینڈ جو کانگریس اور مسلم لیگ پارٹی ہوتی ہے وہ اس سائمن کمیشن کے رپورٹ کو ریفیوز کر دیتے ہیں. سو یہ تھا سائمن کمیشن. آگے چل کر ہم اس کے امپیکٹس اور کانسیکوینسز کو مزید ٹاپکس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، ہوپ یو گائز ول انڈرسٹینڈ دس اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.